کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی ہدایت پر چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا۔ ڈیل کی پیشکش ہوئی، علیمہ خان نے بھی کہا، شیر افضل مروت نے بھی کہا، لیکن امبیسڈر گور نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے جڑی ہوئی کچھ باتیں۔ مشاہد حسین سید جو سینئر سیاستدان ہیں، خارجہ پالیسی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں یہ انہوں نے انکشاف ہی کر دیا کہ جنرل باجوہ نے اسرائیل کو تسلیم کرانے کی پوری پلاننگ کی۔ انڈیا کے بارے میں ان کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی، اس میں کیا چینج آئی تھی، اس حوالے سے میں آپ کو پوری اندر کی بات بتا دوں۔ بسم اللہ الرحمن ناظرین، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ خبریں بہت زیادہ ہیں اور وقت کی قلت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ خبر دیتا چلوں کہ پی ٹی آئی اور حکومت کے مذاکرات میں ڈیڈ لاک ختم ہو گیا ہے۔ پی ٹی آئی نے عمران خان کی ہدایت پر چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اسپیکر صاحب کب میٹنگ رکھتے ہیں۔ دوسری بات ہے، بڑی چل رہی ہے کہ جی ڈیل کی پیشکش ہوئی، علیمہ خان نے بھی کہا، شیر افضل مروت نے بھی کہا، لیکن امبیسڈر گور نے ان تمام باتوں کی تردید کر دی۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے؟ پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے ناظرین، پاکستان کے سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ سے جڑی ہوئی کچھ باتیں ہیں۔ مشاہد حسین سید جو سینئر سیاستدان ہیں، خارجہ پالیسی پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، بڑا ان کا وسیع تجربہ ہے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے جس میں یہ انہوں نے انکشاف ہی کر دیا ہے کہ جنرل باجوہ نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی پوری پلاننگ کی تھی۔ انڈیا کے بارے میں ان کی جو پالیسی تھی وہ کیا تھی، اس میں کیا چینج آئی تھی، اس حوالے سے میں آپ کو پوری اندر کی بات بتاؤں گا ناظرین، اور میری اس سلسلے میں مشاہد حسین صاحب سے بات بھی ہوئی ہے۔ سب سے پہلے میں آتا ہوں ناظرین، مذاکرات کا جو معاملہ ہے تعطل کا شکار تھا جی، عمران خان سے ملاقات نہیں ہونی دی جا رہی، اور ملاقات کے لیے یہ شرائط رکھی گئی تھی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کی طرف سے کہ جناب کوئی بگنگ ڈیوائس نہ لگیں، کوئی خفیہ ایجنسی کا اہلکار نہ بیٹھا ہو ملاقات میں۔ اس پر حکومت نے کوئی مثبت رسپانس نہیں دیا تھا، یقین دہانی نہیں کرائی تھی، کیونکہ شاید وہ حکومت کے بس میں بھی چیزیں نہ ہوں۔ تو آج ابھی خبر آئی ہے، بیرسٹر گور صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، باقی وکلاء کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں انسداد دہشت گردی کی عدالت میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی شاید سماعت تھی، اور اس کے بعد بیرسٹر گور نے جو مختصر بیان دیا اپنا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے ناظرین۔ اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے تحریری طور پر 2 مطالبات حکومت کو پیش کرنے کی، یعنی مذاکراتی کمیٹی حکومت کو دینے کی ہدایت کر دی ہے، اور وہ تیار کر کے ہم دے دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مذاکرات جاری رکھنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے عمران خان کی طرف سے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، 2-3 دن سے یہ سلسلہ چل رہا تھا، اور کچھ ٹویٹس ایسے آئے عمران خان کی طرف سے۔ عمران خان کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے امریکہ سے ہینڈل کیا جاتا ہے، جبران الیاس ہیں، برکی صاحب ہیں، سجاد برکی ہیں، اور باقی لوگ کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں، اور انہوں نے ان ٹویٹس میں ایسی زبان استعمال کی وزیر اعظم کے بارے میں اور آرمی چیف کے بارے میں۔ تو میں نے اپنی تحریر میں لکھا ہوا ہے، آلریڈی موجود ہے ریکارڈ کا حصہ، کہ اس سے زیادہ تو جناب آپ خود باس کہا کرتے تھے جنرل باجوہ کو، عمران خان صاحب، کہ آپ میرے باس ہیں، میری کرسی پہ آ کے بیٹھیں۔ ایسے نہیں ہوتا تھا، بس چھوڑ دیں، بس وہ ہوتی ہے بات، اس طرح کی باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ بہرحال مذاکرات کا عمل اب آگے بڑھنا ہے۔ ایک اور اہم اطلاع یہ ہے کہ عمران خان کی یہ خواہش ہے کہ انہیں ضمانت پر رہا ہونے دیا جائے۔ یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے نا، مزید کسی مقدمے میں نہ پھنسایا جائے، یہ اس لیے ہو رہا ہے۔
اور انہیں ضمانت پر رہا ہونے دیا جائے، وہ باہر آئیں، ان کی مرضی ہو، وہ پشاور میں رہیں، بنی گالہ میں رہیں، اور مذاکرات کی کمیٹی کو، مذاکرات کو وہ خود لیڈ کریں گے۔ یہ پیغام حکومت کو بھجوایا گیا ہے مذاکراتی کمیٹی کے ذریعے عمران خان کا۔ تو یہ ساری کہانی ہے، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ جو ڈھیل کا تاثر ہے اس کو بھی زائل کرنا ہے۔ اب شیر افضل مروت نے انکشاف کیا جی، محسن نقوی نے پیشکش کی تھی کہ جی 20 دسمبر تک عمران خان رہا ہو جائیں گے اور فلاں ہو جائے گا اور بنی گالہ منتقل کر دیا جائے گا، لیکن حیران کن بات ہے بیرسٹر گور نے گزشتہ رات ہی فوری طور پہ اس کی تردید کی، اور میں بیرسٹر گور کا جو رول دیکھ رہا ہوں اس سارے سناریو میں شہباز شریف والا رول ہے۔ یعنی ایک طرف اس وقت جب دیکھیں عمران خان کی حکومت تھی تو شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ کے کتنے نزدیک تھے، نواز شریف اور مریم نواز کی لائن بالکل ڈیفرنٹ تھی۔ اب بیرسٹر گور واحد وہ شخص ہیں، اور علی امین گنڈا پور کسی حد تک آپ کہہ لیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے کر کے ان کے ساتھ جو بھی اندر بات کرتے ہیں اندرون خانہ، اس کی تفصیلات تو نہیں آتی، لیکن شہباز شریف والا رول جو ہے ان کے پاس آیا ہوا ہے۔ پھر ایک اور بات ہے ناظرین، اسپیکر صاحب نے یہ اسپیکر آفس کے ذرائع کہتے ہیں کہ نہ عمر ایوب نے کبھی رابطہ کیا حالیہ دنوں میں، نہ کسی اور مذاکراتی کمیٹی کے رہنما نے، صرف شیر افضل مروت نے ایک واٹس ایپ میسج بھیجا اور خواہش ظاہر کی کہ ان کی ملاقات کرائی جائے۔ تو اسپیکر آفس سے کہا گیا کہ اسپیکر صاحب مذاکرات کے لیے سہولت کاری کریں، ملاقات کرانا حکومت کا کام ہے، اسپیکر کا کام نہیں ہے۔ یہ سارا اس میں دیکھتے ہیں ناظرین کیا معاملہ آگے بڑھتا ہے۔ ناظرین، ایک سینئر صحافی ہیں کامران خان، ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آج کل وہ کام کر رہے ہیں اور بڑا وسیع تجربہ رکھتے ہیں صحافت میں بھی۔ انہوں نے سابق وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات اور سینئر سیاستدان ہیں مشاہد حسین سید کا ایک انٹرویو کیا ہے۔ اس کا ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کو سناؤں گا جس میں مشاہد حسین یہ کہہ رہے ہیں اٹس اے ڈیل پیکج کا لفظ وہ یوز کر رہے ہیں۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ جو ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے پر تیار تھے۔ لیکن جنرل باجوہ کی کوشش آئی تھنک تھوڑی سی نائیو تھی، آئی تھنک وہ سمپلسٹک تھی، اٹ واز پارٹ آف اے پیکج، اٹ واز آلسو لنکڈ ود ہز اون پولیٹیکل ایمبیشنس۔ ان کا تھا کہ ریکگنیشن آف اسرائیل، انڈیا کے ساتھ بھی وہ کریں، اور اوور آل اس کی ساری کہانی اس کا میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتاتا چلوں۔ وہ ناظرین یہ ہے کہ کچھ ذاتی مفاد کار فرما تھے۔ جنرل باجوہ امریکی حمایت سے ایک اور توسیع چاہتے تھے، یعنی مدت ملازمت میں۔ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف 2 ماہ قبل ستمبر 2022 میں واشنگٹن کے دورے پر گئے۔ امریکی حمایت حاصل کرنے کی خواہش، یوکرین کے بارے میں حکومتی بیان کردہ پالیسی سے متفق نہ ہونا، یہ بھی انہوں نے ظاہر کیا تھا۔ پھر ایک دی انٹرسیپٹ ایک میگزین ہے، بڑی بہت لیڈنگ انٹرنیشنل ادارہ ہے، اس نے سٹوری چھاپی تھی کہ نجی طور پر امریکیوں سے میزائل کی صلاحیت، یعنی پاکستان کا جو میزائل پروگرام ہے، محدود کرنے پر بھی آمادگی ظاہر کر دی تھی جنرل باجوہ نے۔ پھر آگے چل کے یہ بات بھی ہے کہ بھارت کو خوش کرنے کے لیے مسئلہ کشمیر کو منجمد کرنے کے خواہاں بھی تھے۔ پھر جو 2021 میں ایل او سی پر جنگ بندی کا سلسلہ وہ شروع ہوا اور انڈیا نے مقبوضہ کشمیر پہ قبضہ کیا تھا، تو اس وقت عمران خان نے مودی کو ہٹلر پلس کا خطاب دیا تھا، وہ وزیر اعظم تھے، اور اس پر بھی جنرل باجوہ ناراض ہوئے تھے عمران خان سے۔ پھر وہ انہوں نے یہ ایک اور بھی بات ہے کہ بھارت کو پاکستان چین جیسے 2 معاذوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی۔ پھر کچھ میڈیا اینکرز کو بلا کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی مہم چلانے کی ترغیب بھی جنرل باجوہ صاحب نے دی تھی، اور یہ ساری باتیں مشاہد حسین صاحب نے اور اس انٹرویو میں کی ہیں۔ اب جو ہے مشاہد حسین صاحب کے مطابق کہ اب اسٹریٹجک کلیئرٹی آ چکی ہے موجودہ فوجی قیادت کے دور میں اور موجودہ حکومت کے دور میں،
خاص طور پر چین اور بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے بھی کلیئرٹی ہے، چین کے ساتھ کیسے چلنا ہے، بھارت کے ساتھ کیسے چلنا ہے. تو یہ بڑی اہم بات ہے ناظرین کہ اسرائیل کو وداؤٹ سیاسی قیادت اعتماد کے لیے بغیر جنرل باجوہ صاحب نے کیسے کمٹمنٹ دے دی باہر امریکہ کو یا باقیوں کو کہ ہم تسلیم کر لیں گے. پھر یہاں مخصوص اینکروں کو بلا کے گفتگو بھی کرائی گئی، پروگرام بھی کرائے گئے. تو کوئی شخص اس حد تک جا سکتا ہے. میں اب مشاہد حسین باخبر آدمی ہیں اور جنرل باجوہ کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی رہی ہیں ماضی میں بھی، اور وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ بات مشاہد حسین نہیں کر سکتے. یہ میرا ویو ہے. تو اس انٹرویو میں انہوں نے اور بھی کچھ باتیں کی ہیں، لیکن مجھے سب سے اہم بات یہی لگی ہے کہ اسرائیل کو کیسے تسلیم کرنے کی بات جنرل باجوہ نے آج خود کر دی. اور پھر ایکسٹینشن امریکہ سے مدد لینے چلے گئے ایکسٹینشن کے لیے. پھر ادھر سے عمران خان کو بھی کہتے تھے مجھے ایکسٹینشن دے دے. پھر نواز شریف کو بھی لندن شاہد خاقان عباسی کو بھجواتے تھے، اسپیکر ملک احمد خان کو بھجواتے تھے نواز شریف کے پاس. تو ثابت ہوا کہ ایبسلوٹلی ناٹ نواز شریف ہی کر سکتا ہے. نواز شریف نے ایٹمی دھماکوں کے وقت بھی 1998 میں امریکہ کو نہ کی، ایبسلوٹلی ناٹ کہا، اور جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پہ بھی کہا. مشاہد صاحب اپنے انٹرویو میں مزید یہ کہتے ہیں کہ واجپئی جب پاکستان آئے تو بڑا ہسٹورک تھا. میں ان کے وزیر مہمانداری تھے. میں نے بھی ایک کچھ عرصہ پہلے انٹرویو کیا تھا، اس میں بھی انہوں نے بات کی. اور اس کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جانا تھا، لیکن جنرل مشرف نے اس کو سبوتاژ کر دیا. اور پھر جنرل مشرف خود جا کے، اور جنرل مشرف نے انڈیا کی خواہش پہ جب آگرہ کے دورے پہ گئے، جو کہ میں بھی اس دورے میں ناظرین تھا، انڈیا کی خواہش تھی کہ صدر پاکستان بن کر آئیں، اور جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ مرحوم کو صدارت کے عہدے سے برطرف کرایا جنرل مشرف نے، اور خود ایگزیکٹو آرڈر کے تحت صدر بن گئے، اور صدر بن کے وہاں جا کے واجپئی کے ساتھ مذاکرات کیے. یعنی وہی پالیسی اپنائی جو نواز شریف کی تھی. تو پھر ایڈونچر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا کوئی جواب آج تک نہیں ملا. تو یہ ساری، میں ایک بات میں میرا بلیو ہے، میں کسی کے پر کوئی الزام نہیں لگاتا، لیکن جو سیاسی لیڈر ہوتا ہے، سیاسی لیڈر وزیر اعظم کے عہدے پہ ہوتا ہے، تو مجھے یقین ہے کہ وہ پاکستان کے مفادات پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. ابھی حال ہی میں آپ نے ناظرین امریکہ نے کچھ پابندیاں لگائی ہیں میزائل پروگرام کے حوالے سے. تو شہباز شریف صاحب لیڈر نہیں ہیں، ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر پرائم منسٹر ہیں. لیڈر نواز شریف ہے، عمران خان ہے، بلاول کو کہہ لیں اپنی پارٹی کہتا، لیڈر نواز شریف ہے. لیکن انہوں نے بھی کابینہ کے اجلاس میں ڈٹ کر بات کی کہ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا پاکستان کے میزائل پروگرام کے، ایٹمی پروگرام پہ. یعنی کہ سیاسی لیڈر چاہے ویک ہو، جتنا بھی ویک ہو، میر ظفر اللہ خان جمالی مرحوم مشرف کے پرائم منسٹر تھے، انہوں نے عراق فوج بھیجنے کو انکار کیا بش کو، امریکہ جا کے وہ وزٹ میں انکار کیا. اور اگر مشرف چاہتے تھے کہ عراق فوج بھجوائی جائے، تو یہ بھی ہسٹری ہے نا. کمزور سے کمزور پرائم منسٹر بھی ہوگا، وہ پاکستان کے مفادات کے لیے ڈٹ کر کھڑا رہتا ہے. ناظرین انشاءاللہ جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.